السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے دو اہم چیزوں کے متعلق سنا تھا کہ ایمان والا کے پاس ایک تو بہت بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہے دعا، کہ دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنی تقدیر بھی بدلوا سکتا ہے۔ اور ایک چیز سنی تھی کہ صدقہ یہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، آج ہم اس کو سمجھیں گے، اور وہ ہے توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ بھی اتنی بڑی چیز ہے دوستو، ہمارے ذہن میں توبہ کا کیا مطلب ہے سرسری طور پر کہ اس طرح سے نماز کے بعد کرنا ہے توبہ 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 توبہ۔ حالانکہ توبہ جو ہے اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کو آج ہم سمجھیں گے کہ اس کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے اسلام میں، اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے ایمان والوں کو، اور بہت سارے مقام پر اللہ رب العزت نے اپنی رحم دلی کو بھی بتایا اور اس کے ساتھ توبہ کو جوڑا ہے۔ پھر آپ قرآن مجید کے بعد حدیث قدسی پر غور کریں گے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مضمون اللہ کا ہو اور الفاظ رسول کے ہوں، یعنی جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ جیسے میں اکثر وہ حدیث سناتا ہوں، اب 2-3 دن پہلے بھی ہم نے وہ حدیث سنی تھی کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب کے سب گنہگار ہو، مجھ سے معافی طلب کرو، میں معاف کروں گا۔ تو ایسی کئی احادیث ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے توبہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت دن میں اپنا ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ اور توبہ کر لیں۔ رات میں اللہ رب العزت اپنے ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لیں۔ پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک دروازہ بنایا ہے باب التوبہ، اور وہ دروازہ کھلا ہے، اللہ نے اس کو کھلا رکھا ہے جب تک سورج مغرب سے دوبارہ نہ نکلے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے مشرق سے، ایسٹ سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، ویسٹ میں جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب میں ڈوبے گا اور پھر وہیں سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہوگا، جو جس حال پہ انسان رہے گا اسی حال پہ وہ پھر رہ جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے۔ حالت غرغرہ کس کو کہتے ہیں؟ حالت غرغرہ کہتے ہیں انسان جب اپنی آخری چند سانسیں بچی ہوئی اس کو لیتا ہے تو سانسوں کے اکھڑنے کی آواز آتی ہے، یعنی سکرات کی حالت۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کسی کے آخری وقت میں انسان بات کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، پریشان ہوتا ہے، یہاں وہاں دیکھتا رہتا ہے۔ میں نے کئی موتیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، عجیب حالت ہوتی ہے دوستوں۔ انسان یہاں وہاں دیکھتا ہے اور اس کے حلق سے جو ہے سانسوں کے اکھڑنے کی آواز آتی ہے، کھڑ 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 ایسی آواز آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی حالت میں پہنچنے سے پہلے تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک بار اس حالت میں آدمی پہنچ گیا تو اس کا ذہن شعور سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دوستو نہ ایسا وقت آیا ہے ابھی تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور نہ ہمارے میں سے کسی پر ایسا وقت آیا کہ ہم توبہ کے لائق نہ رہیں۔ تو ہم دوستو اللہ رب العزت فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نصوحا کہتے ہیں سچی پکی توبہ کو، کنفرم توبہ کو، کہ ایمان والوں سچی پکی توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے دوستو ہم پچھلوں کی زندگی اٹھا کر دیکھے تو کیسوں کو توبہ کی برکت سے معاف کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ واقعہ سنیں جس میں اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں کو کیسے اس میں معاف کیا ہے، اس سے پہلے ہم توبہ کو لغوی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ڈکشنری میں توبہ کس کو کہتے ہیں۔
ڈکشنری میں توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، لوٹنے کو۔ آدمی ایک حالت پر ہے، اس حالت کو چھوڑ کر وہ یو ٹرن مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جیسے ایک آدمی چل رہا ہے، اس کو جانا ہے مثال کے طور پہ بمبئی، لیکن اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا، اس نے کلیان والا راستہ اختیار کر لیا۔ اب کسی نے راستے میں اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ بولے بمبئی جا رہا ہوں۔ ارے بمبئی، یہ تو کلیان والا راستہ ہے۔ تو پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ یو ٹرن ڈھونڈتا ہے، کیا چلتے رہتا ہے، مگر دیکھیں گے کلیان جانے کے راستے پہ چلیں گے، بمبئی آئے گا تو آ جائے گا، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ یو ٹرن کی تلاش۔ اگر لوکل میں بیٹھا ہے اور کلیان جا رہا ہے بمبئی کی نیت سے، کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بولے بمبئی جا رہا ہے۔ ارے بولے یہ تو کلیان جائیں گی، تو فوراً ٹرین سے اتر کر وہ سائڈ والی ٹرین کو پکڑ کے جاتا ہے۔ تو اس حالت کو کہتے ہیں ڈکشنری میں توبہ، کہ جس حالت پر وہ ہے وہاں سے وہ رجوع کر لے، لوٹ جائے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں توبہ جو 3 شرطوں کے ساتھ پائی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، اکثر چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، ان کے قول کی بڑی اہمیت ہے ان کے نزدیک۔ احادیث کے اندر سب جو ہے طبقے والے کہتے ہیں کہ امام نووی نے فرمایا، اتنی اہمیت ہے ان کی، بڑے امام ہیں۔ انہوں نے توبہ کی شرطیں بیان کی ہیں کہ توبہ کی کتنی شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب توبہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اچھا توبہ کو ہم صرف سمجھتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ نہیں، اور بھی ہے اس کے اندر چیزیں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ جب بندے کے اور اللہ کے درمیان کچھ مسئلہ ہے، اس وقت وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرط ہوں گی تو ہی توبہ ہے، ورنہ مذاق ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ مذاق ہے، یہ والا سین مذاق ہے۔ 3 شرطیں ہونی چاہیے توبہ میں۔ نمبر 1، آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس گناہ کو، اس نافرمانی کو چھوڑ دے، یہ اس کی شرط ہے۔ اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، اس کا ایک حصہ بھی اپنے پاس نہ رکھیں۔ دوسری شرط، اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، گلٹی فیل ہو رہی ہو اندر کہ میں نے غلط کیا، اندر اس کو احساس ہو رہا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اس کا پکا ارادہ، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ کم سے کم یہ تینوں چیزیں اس وقت کے لیے ہو۔ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہو سکتا ہے آئندہ بھی گناہ ہو اور وہی والا گناہ ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں اس وقت پائی جاتی ہے تو اس کی توبہ سچی اور پکی ہے اور قبول ہے۔ پھر بعد میں گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، لیکن ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اٹک گیا ایک کام میں، اللہ سے توبہ اللہ کر لیتا ہوں پھر واپس وہی کروں گا، تو یہ توبہ مکمل نہیں ہوئی۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اگر یہ تو اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ تھا، اگر توبہ کا مسئلہ کسی مخلوق کے حق سے متعلق ہے، بندے اور بندے کے درمیان ہے، تو یہ 3 چیزیں تو ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس کی عزت سے کھیلا ہے، اس کی غیبت کیا ہے، تو اس کو حلال کھلا رہے، کیا کر لیں؟ اس سے معافی مانگے۔ اس کا مال دبایا ہے، اس کے مال کو واپس کریں۔ معلوم ہوا مال کھایا اس کا اور توبہ کر رہا اللہ سے، تو یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس میں تفصیل ہے، لیکن اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس کے حقوق ہم پر آتے ہیں، اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو شریعت میں توبہ اس کو کہتے ہیں، شریعت میں توبہ اس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھو دوستو، اللہ رب العزت نے توبہ کیسی کیسی قبول فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک شخص سفر میں تھا، اور سفر میں اس کے پاس اونٹ کے اوپر اس کا سفر کا سامان تھا، اس کے پاس پانی بھی تھا، کھانے کی چیز بھی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو سامان تھا وہ اونٹ کے اوپر تھا اس نے سوچا کہ کہیں آرام کر لیتا ہوں تھوڑا، تو ایک درخت کے نیچے سو گیا، اونٹ کو باندھ دیا درخت پہ اور وہاں پہ سو گیا۔ اب جب وہ سویا ہے اور اٹھا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے، اور وہ ریگستان میں ہے، سخت گرمی ہے۔ اب اگر اس کو پتہ ہے تھوڑی دیر مجھ کو اگر پانی نہ ملا اور میرے پاس جو سامان ہے وہ مجھ کو نہ ملا تو میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، کیونکہ ریگستان کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر دور دور تک زندگی کا کوئی نشان اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کی کیا کیفیت ہوں گی دوستو؟ سوچیں اس کی کیا کیفیت ہوں گی، وہ اس کو اسی کو پتہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ زندگی میری ختم ہونے والی ہے، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، اب اس نے مرنے کی نیت سے، کس نیت سے؟ مرنے کی نیت سے وہ اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ اونٹ کو بھی بھول گیا، سب بھول گیا، وہاں پہ بیٹھ گیا، بولے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اچانک میں اس کا اونٹ جو ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، اس پہ پانی ہے، تمام چیزیں ہیں،
وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے مایوسی کی حالت میں، اور پیچھے سے اونٹ آ گیا اس کو اچانک۔ اب یہ بندہ اتنا خوش ہوا کہنے لگا کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کیا کہا؟ خوشی کے عالم میں کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ حالانکہ اس کو کہنا یہ تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اس بندے کی اس بات پر مسکراتے ہیں۔ تو جس طرح اس بندے کی حالت ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے کوئی توبہ کر لیتا ہے سچی پکی تو اللہ اس کی طرح خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سے توبہ کر لی، میرے سے معاملہ درست کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ اللہ رب العزت دنیا میں کسی بھی بندے کو ناکام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے، ہم روایت میں سنتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ کتنے بنائے؟ 8 ابواب، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کا تذکرہ کیا تو اس کے 7 بنائے۔ کتنے بنائے؟ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کو اگر جہنم میں لوگوں کو ڈالنا ہوتا زیادہ تو جہنم کے دروازے زیادہ ہوتے تھے۔ آدمی کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس حساب سے وہ کسی چیز کو بناتا ہے نا۔ ہم گھر بناتے تو بہت بڑا دروازہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ بھائی اتنا بڑا دروازہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں بڑے بڑے سامان آنے والے ہیں، بڑے بڑے سامان تو گھسیں گے نہیں، اس کے لیے پہلے دروازہ بڑا کر لیے۔ ادھر کھڑکی بناؤ بھائی، کیوں بناؤ؟ ادھر کام ہے اپنے کو ادھر۔ تو ہر چیز آدمی پلاننگ سے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے زیادہ پلاننگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت جہنم کے کتنے دروازے بنائے؟ 7، اور جنت کے 8۔ معلوم ہوا اس سے بھی اللہ رب العزت اشارہ دے رہے کہ میں تم کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں۔ جہنم تو وہ چیز ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے، استاد اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے لکڑی رکھتا ہے، وہ چیز ہے، صرف ڈرانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہرگز نہیں چاہتے کہ میرے بندے ناکام ہو کر چلے جائیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہ کرنا چاہتا ہے نہ کرتا ہے، لیکن خود بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت دوستو اپنے بندے سے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے صلح کر لے۔ کئی حدیث ہے جس کے اندر آپ کو بات یہ ملے گی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ہے نا چاہتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہو جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کس طرح سے پچھلے لوگوں میں توبہ کا قبول کرنے کا نظام بنایا وہ ایک حدیث سے ہم سمجھیں۔ بخاری و مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس کی حضرت سعید رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ما کان قبلکم، غالباً بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یا پھر اللہ کے نبی نے تو مطلق فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے 1 کم 100 کتنے 99 قتل کیے تھے، 1 کم 100 قتل کیے تھے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا۔ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا شخص بتاؤ جو میرے اس مسئلے کا حل بتائے۔ تو اس زمانے میں اس علاقے کے اندر ایک راہب تھا، عبادت گزار بندہ تھا، لیکن عبادت گزار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم بھی ہو، علم نہیں تھا اس کو، عبادت کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی وہ ایک نیک بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، دیواشا مانوس کیا بولتے ہیں۔ تو وہ بندے کے پاس جو ہے راہب کے پاس وہ شخص گیا اور جا کر کے اس نے کہا کہ میں جو ہے 99 مرڈر کیا میں نے، ایک دم مرڈری ہوں میں، تو میرے لیے کچھ صورت ہے بچنے کی۔ اس نے کیا زبان سے کہا فوراً؟ لا کا مطلب نہیں، کچھ سنا نہیں سمجھا نہیں، فتویٰ دے دیا۔ بولے اچھا کچھ صورت نہیں ہے تو بھی آ جا، 100 پورے۔ روایت میں آتا ہے اس نے سینچری پوری کر دیا، لیکن پھر اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ پھر اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی بتا دو یار۔ تو ایک جن نے کہا کہ ایک عالم ہے، ایک عالم، ایک جانکار آدمی ہے، بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس جا کر کے پوچھ لے، وہ مسئلے کا حل بتائیں گے۔ اب وہ اس شخص کے پاس جو عالم تھا اس زمانے کا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ کتنے قتل کیے ہیں؟ 100 قتل۔ اب جب اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے تو عالم ہے، اس نے اس کے مسئلے پر غور کیا اور اپنے مسئلے پر بھی غور کیا ہوگا کہ 101 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی چیز ہے، اس عالم نے کہا ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے اور اللہ کے درمیان صلح نہ کرے، ہے نا کوئی مسئلہ نہیں، کیا کروں؟ تو عالم جو ہوتا ہے نا علم کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کر، دیکھو تو جس زمین پہ رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ جس علاقے میں تو رہتا ہے ارض و سو، یہ گناہ کی جگہ ہے تیرے لیے۔ گناہ کی جگہ میں رہیں گا، گناہ کی یاد آئیں گی، گناہ کرنے کا دل چاہے گا۔ میں تجھ کو ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں پر عبادت گزار بندے رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، وہاں پہ اچھا ماحول ہے، تجھے وہاں پر جانا ہوگا اور وہاں سے یہ نیت کر کے وہاں پہ جانا کہ میں کبھی بھی اس طرف آؤں گا نہیں، ادھر ہی رہوں گا۔
تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی، فوراً نکلا، بغیر سوال کیے ایڈریس لے کے فوراً نکل پڑا۔ اب نکل پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کی موت کا وقت تو طے تھا، لیکن آدھے راستے میں جب پہنچا ہے وہاں طے تھا۔ اب جو ہے فرشتے آئے، ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب۔ نیک لوگوں کی جو روح نکالتے ہیں وہ ملائکہ رحمت ہوتے ہیں، اچھے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو کردار جو اللہ نے طے کیا ہے وہ اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں۔ اور برے لوگوں کی موت دینے کے لیے، روح نکالنے کے لیے بری شکل والے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، بھائی تم کہاں؟ ہمارا یہ ہے۔ وہ بول رہے ہمارا ہے۔ تو جو بری روح کو قبض کرنے کے لیے آتے فرشتے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا کیا؟ تم کیسے آ گئے؟ اب ان لوگ کی جو ہے آپس میں چل رہی ہے بات۔ تو بولے اچھا کام تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن ابھی اچھا کام کرنے کی نیت سے اور توبہ کر کے جا رہا تھا۔ بولے ایسا نہیں ہوتا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے تیسرے فرشتے کو جج بنا کر کے بھیجا، تیسرے فرشتے کو جج بنا کر کے، حاکم بنا کر کے بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کر کہا کہ آپس میں مت یہ کرو، میں تم کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولے زمین کو ماپو، زمین کو ماپو کہ جو زمین سے نکلا تھا، ارضسو بری زمین، اس سے یہ زیادہ قریب ہے یا جس زمین کا اس نے ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھا، توبہ اللہ کی تھی، اس زمین سے قریب ہے۔ تو جب ماپا گیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بالشت صرف زیادہ تھا اچھی زمین سے۔ تو ملائکہ رحمت نے کہا ہمارا بندہ، ہم لے کے جاتے ہیں، اور اس کو لے کر چلے گئے۔ دوسری روایت میں امام نووی نے اس کو لکھا ہے، دوسری روایت کو نقل کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ بھی روایت صحیح ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود زمین کو حکم دیا کہ ادھر سے تھوڑی کم ہو جائے اور ادھر سے تھوڑی زیادہ ہو جائے۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے زمین کو سیدھا سیدھا حکم دیا کہ ادھر سے تھوڑی کم ہو جائے اور ادھر سے تھوڑی زیادہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے دوستو کہ اللہ نے ٹھان لی کہ اب اس کو معافی کرنا ہے، حالانکہ وہ زمین تھوڑی بڑی تھی، ابھی تک وہ زمین میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو معلوم ہے دوستو جس نے 100 قتل کیے، اللہ نے اس کو معاف کرنے کا ایسا نظام بنایا صرف اس کی نیت کے اوپر اور اس کے کچھ اعمال کے اوپر۔ ہم کو بھی دوستو اس حدیث سے بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن ایک سبق یہ ہے کہ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں ہماری دوستوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، تو ہم کو سب سے پہلے وہ دوستی اور وہ ماحول کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات، سچی پکی توبہ، سچی پکی نیت کرنی پڑیں گی کہ میں جو ہے اس گناہ کے قریب کبھی نہ جاؤں گا۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں دوستوں، اور آج کے دور میں گناہوں کا اتنا آسان ہونا یہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی دور نہیں تھا جس میں گناہ اتنے آسان تھے۔ اس لیے دوستو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، ناکامی سے بچ جائیں۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ گناہوں کے اندر لذت وقتی ہے، گناہوں میں لذت وقتی ہے، اور اس کے اندر گناہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور گناہ کے چھوڑنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، جو نفس پہ بوجھ آتا ہے، وہ بھی وقتی ہے۔ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا، لیکن اللہ کے لیے اس گناہ سے بچ جائے تو اس کو تکلیف ہوں گی تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا ہوں گی؟ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوں گی، لیکن اس کے اوپر ملنے والی جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اور ملنے والے جو انعامات ہیں دوستو، وہ دائمی ہوں گے اور ہمیشہ والے ہوں گے۔ اور گناہ کے چھوڑنے پر اور نیکیوں کے کھڑا ہونے پر اللہ کی طرف سے اللہ کی دوستی کے پیغامات اور اللہ کی رحمت ایسی نازل ہوتی ہے جس کو بندہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، ہمارے استاذ کے استاذ، ان کی عمر جو ہے 100 سال سے اوپر تھی، تو ہمارے استاذ کہتے تھے کہ ہمارے استاذ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی عمر کے اندر بھی آپ کے تمام جو ہے پارٹس، تمام پرزے جگہ پہ کیسے ہیں؟ آنکھیں بھی صحیح، ہاتھ پیر بھی صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جوانی میں اپنے اعضاء کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے جوانی میں اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور آج تک واپس نہیں لیا، اب اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے ان کو اگر آپ لوگ دیکھ لیتے تو واقعی کہتے کہ کیا چیز ہے۔ تو بہرحال جو اللہ کے لیے اور اللہ کے ذمے اپنی تمام چیزوں کو کر دے گا، اللہ کے لیے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کر دیں گے؟ دنیا کے اندر آسانیاں کر دیں گے۔ اسی لیے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت میں بھی سنا، من خاف مقام ربہ جنتان، اللہ رب فرماتے ہیں جو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، من خافا جو ڈرا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، تو اللہ رب فرماتے جنتان، اس کو 2 جنتیں دوں گا۔ بیان القرآن تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ تو ایک جنت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ملیں گی، ہم کو پتہ ہے جنت کس کو کہتے ہیں،
لیکن ایک جنتان کے متعلق 2 جنتوں کے بارے میں کہا. ایک جنت وہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کو اس کے لیے جنت بنا دیں گے. دنیا میں اتنا سکون ملے گا، ایسی بیوی ملیں گی، ایسے بچے ملیں گے، ایسے رشتہ دار ملیں گے کہ اس کو ایسا لگے گا وہ جنت نہیں ہوں میں. اس لیے دوستو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، اللہ کے سامنے توبہ طلبہ کرنا، یہ ایمان والے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ ہو گیا توبہ کا بیان. اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب ایک مسئلہ سن لیں، بات ختم ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ کا بیان بھی ختم ہو جائے گا. زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ زیور کی زکوٰۃ کیسا پوچھتے ہیں؟ زیور پہ زکوٰۃ نہیں نا مولانا؟ ایسا نہیں پوچھتے کہ زیور پہ کیا ہے، زیور پہ زکوٰۃ نہیں نا مولانا؟ تو ایسا نہیں ہے بھائی، اس میں تفصیل ہے. مطلق یہ کہنا کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے یہ بہت غلط بات ہے. سب سے پہلے احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ زیور ہو، فائن گولڈ ہو، سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، نصاب پر پہنچیں گی تو اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے سال پورا ہونے پر. تو احناف کے نزدیک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ائمہ ثلاث ان کے نزدیک تفصیل ہے اس مسئلے کے اندر. زیورات بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو زیور ہوتا ہے مکروہ زیور. کیا ہوتا ہے؟ مکروہ زیور. جیسے مثال کے طور پر پائل ہوتی ہے، پازیب کہتے ہیں جسے. یہ اگر کوئی لڑکی کوئی عورت پہن کر چلے تو اس میں چھنچھناہٹ کی آواز آتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ مردوں کا اٹریکشن اس کی طرف ہوتا ہے. تو بعض علماء نے تو کہا کہ وہ پہننا حرام ہے ایسی جگہوں پر جہاں پر غیر مرد ہیں، اپنے محرم ہیں تو وہاں پر پہننا مکروہ ہے وہ بھی. تو ایسا زیور ہے جو مکروہ ہے یا حرام ہے. اسی طرح بعض زیورات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شیطان، بدک، بلی، ہتھی بنی ہوئی رہتی ہے. ایسے زیورات بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے اور بعض نے کہا حرام ہے. تو ان کے اوپر تو سب کے نزدیک زکوٰۃ نکالنا واجب ہے کیونکہ وہ پہننا ہی جائز نہیں ہے، لیکن ابھی ہے تو ایک قیمتی چیز ہے وہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اسی طرح کوئی زیور جس میں اسراف ہوتا ہو. کیا ہوتا ہو؟ زیور کیوں پہنتی ہے عورت؟ حضرت عائشہ نے مقصد بتایا کہ زیور کیوں پہنا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک ہار پہنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے لیے پہنی ہوں. اس کے لیے پہنی ہوں. تو زیور جو ہوتا ہے پہننا، اس کا مقصد ایک یہ ہوتا ہے کہ زیور عورت اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پہنے، اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے. لیکن آج تو الگ الگ نیت سے زیور پہنتی ہیں عورتیں. تو اسراف ہو اس کے اندر، یعنی اتنا زیور پہن لیا، اتنا لمبا ہار اور گلے کے اندر اتنا بڑا کڑا کہ منڈی نہیں ہل رہی، ہاں اتنے یہاں تک کنگن، یہاں تک بنگڑیاں، تو یہ ہوگا اسراف. اب شوہر جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوگا بلکہ اس سے متنفر ہوگا، سوچیں گا یہ تو سونے کی دکان لگ رہی ہے. کیا لگ رہی ہے؟ تو یہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا. اب جس زیور کے اندر اسراف ہو یعنی لمٹ سے باہر چلے گیا، اس کے اندر بھی واجب ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح زیور مثال کے طور پر اکثر باپ کی طرف سے بیٹی کو نکاح کے وقت دیا جاتا ہے، یا شوہر کی طرف سے مہر میں یا کسی اور شکل میں بیوی کو دیا جاتا ہے. اب اگر تملیک کے وقت یعنی جب وہ بیٹی یا بیوی سونے کی زیورات کی مالک بن رہی ہے، اس وقت اگر اس کی نیت استعمال کی نہ ہو بلکہ خزانے کی نیت ہو، جمع کرنے کی نیت ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے سب کے نزدیک. اسی طرح کوئی بھی عورت یا کوئی بھی آدمی کچھ بھی چیز لیتا ہے، اکثر عورتیں جو ہے یہ کہتی ہے، آپس میں بات چیت کرتی ہے، سونا بہت مہنگا ہونے والا ہے ابھی لے لو. کیا کہتی ہے؟ سونا بہت مہنگا ہونے والا ہے ابھی لے لو، بعد میں نہیں ملے گا، اپنے بچوں کے کام آئے گا. تو اس کی نیت میں کیا ہے؟ کام آئے گا، لے لو، بعد میں مہنگا ہو جائے گا. اس کی نیت انویسٹمنٹ کی ہے، جمع کرنے کی، خزانہ جمع کرنے کی نیت ہے. اس کے اندر بھی سب کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے. تو پھر واجب کس میں نہیں ہے؟ تو ائمہ ثلاث کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ اس زیور میں واجب نہیں ہے جو یہ تمام چیزیں بتائے اس سے ہٹ کر ہو. اس کو کہتے ہیں مباح. کیا کہتے ہیں؟ مباح زیور. اس کی مثال ہمارے استاد نے بہت اچھی دی کہ ایک عورت جب دکان پر جاتی ہے کپڑا خریدنے کے لیے. کیا خریدنے کے لیے؟ تو کپڑا کیوں خریدا جاتا ہے؟ اچھا، کپڑے کے سلسلے میں ہم کو پتہ ہے کپڑا ہم نے دکان سے لیا 1000 روپے کا اور دکان سے باہر نکلے تو اس کی قیمت ایک ٹپ کتنی ہوگی؟ دکان سے لے کر آؤ اور جو بھانڈی والے آتے ہیں ان کو بولو کہ بھائی لے لو، یہ دوسرا تو کوئی لے گا نہیں وہ کپڑا، ایک بار بھی پہن لیا تو کوئی لینے والا نہیں ہے. اب بھانڈی والی بولیں گے ایک کپڑے میں تو کچھ بھی نہیں آتا. تو عورت جو ہے جب کپڑا لیتی ہے تو اس کو ذخیرہ کرنے کی نیت سے نہیں لیتی، پہن کر پرانا کرنے کی نیت سے لیتی ہے نا. تو جس طرح کپڑا لیتے وقت کی نیت ہے، اگر زیور لیتے وقت اس طرح استعمال کرنے کی نیت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنا سنت ضرور ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بہانے تلاش کرنا کہ زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے آج سے چھوڑ دیں. زیور پر اتنی تمام شرائط کے ساتھ زکوٰۃ اکثر زیورات پر واجب ہے، اور جس کو ہم ایسا یوز کرنے کی نیت کر رہے جیسے کپڑا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا شافعی کے نزدیک سنت بہرحال ضرور ہے. احناف کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں، تم پہننے کے لیے لو، کسی بھی نیت سے لو، زکوٰۃ نکالنا واجب ہی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی عورت کپڑے کی نیت سے کپڑے جیسے لیتی ویسے کوئی زیور لیتی ہوں گی. اب وہ اللہ کو معلوم ہے اور ان کو معلوم ہے، تو جن کی جیسی نیت ہے اس کے حساب سے وہ مسئلے پر عمل کرے. ہمارا کام بتانا ہے،
باقی جس کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا وہ ان کی مرضی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.